جب ہم اسکول جاتے ہوتے تھے اس وقت ہماری مالی کیفیت کیا تھی، آج میرے بچے اسکول جاتے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ ہمارے اس معاشرے میں جو بھکاری ہیں، جو بیگر ہیں، جو مانگنے والے ہیں، ان کے آپ اکاؤنٹ چیک کریں، اللہ کی قسم آج وہ مڈل سے اوپر لیول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف ایک چیز کی کمی ہے جس کو شکر گزاری کہا جاتا ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ جو احد کے شہداء تھے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو دو کر کے، تین تین کر کے ایک ایک قبر میں صحابہ کرام کو دفنایا، ان کو نہ غسل دیا اور نہ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی، اور ساتھ میں ان کو دفناتے وقت اللہ کے نبی یہ کہتے تھے کہ کل قیامت والے دن میں ان لوگوں کے اوپر گواہ رہوں گا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ البتہ اسی صحیح بخاری میں 8 سال بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی احد کے شہداء کے اوپر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں باہر نکلے اور احد کے شہداء کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی، صلاتہ علی المیت۔ بعض لوگ اس سے صرف دعا مراد لیتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی ہے، جبکہ حدیث کے متن کے الفاظ ہے صلاتہ علی المیت، جیسے اللہ کے نبی میت کے اوپر نماز جنازہ کی ادا کرتے ہوتے تھے، اسی طریقے سے احد کے شہداء کے اوپر اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز ادا کی ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن حوض کوثر کے اوپر ہماری ملاقات ہوگی، اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یا متن کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے دنیا کے زمین کے خزانے دے دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے اوپر شرک سے نہیں ڈرتا کہ تم لوگ شرک کر بیٹھو گے، بلکہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے ان تنافسوا فیہا، یہ دنیا کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے، تب تم اس دنیا کے خزانوں کے حصول کے لیے کمپٹیشن کرو گے، مقابلہ بازی کرو گے، اور اس مقابلہ بازی کی وجہ سے تم سے دین رہ جائے گا۔ مجھے اس چیز کا ڈر ہے اور اس چیز کا خوف ہے۔ تو اس حدیث سے 2-4 مسائل جو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ شہداء کے اوپر نماز جنازہ غائبانہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمائی ہے، اور غائبانہ نماز جنازہ صرف شہداء کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حبشہ کے جو مالک تھے، بادشاہ تھے، جب وہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان کے اوپر بھی مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے، جبکہ وہ حبشہ میں تھے، مسلمان ہو چکے تھے، ان کی جنازہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کی ہے۔ تو یہیں سے علماء فقہا یہ ایک استدلال کرتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اللہ کے نبی کی عام روٹین اور عادت یہ نہ تھی کہ ہر میت کے اوپر غائبانہ نماز جنازہ ہو، ہر کسی کے اوپر غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے، نہیں،
بلکہ شہداء اور کچھ ایسی شخصیات جو کہ نامی گرامی ہوں، ان کی خدمات ہوں اسلام کے لیے، علماء کرام بطور خاص، یا مسلمانوں کے وہ لیڈران جو کہ اسلام کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، ان شہداء کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے غسل بھی نہیں دیا، بغیر غسل کے ایسے ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دفنا دیا تھا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے جو بات ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ یہ امت اگر برباد ہوگی تو دنیا داری کی وجہ سے برباد ہوگی، دنیا کے قلت کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا کی کثرت کی وجہ سے، دنیا کی ریل پیل کی وجہ سے، دنیا کی زیادتی کی وجہ سے، مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے یہ امت برباد ہوگی۔ آج ہماری پوزیشن یہی کچھ دکھائی دے رہی ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، آئے روز دنیا کے خزانے کھلتے جا رہے ہیں ہمارے سامنے، جبکہ اسی قدر ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی قدر دین سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی بات کے اوپر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خوف زدہ ہونے کا اظہار کیا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، میں جب اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، اپنے علاقے کو دیکھتا ہوں، اپنے گاؤں کو دیکھتا ہوں، آج سے 25-30 سال قبل میرے گاؤں میں کوئی اکا دکا شاید گھر تھے جو کہ لنٹر والے تھے، سارے کے سارے گھر کچے تھے۔ اب صرف 25-30 سال کے دورانیے میں میرے گاؤں میں شاید کہ اکا دکا کوئی گھر ایسا رہ گیا ہو جو کہ کچا ہو، سب کے سب لنٹر ہی بن چکے ہیں۔ یہ دنیا کے خزانے ہیں جو کہ ہمیں دکھ نہیں رہے۔ میں جب اپنی بچپنا کی زندگی کو دیکھتا ہوں، جب ہم اسکول جاتے ہوتے تھے اس وقت ہماری مالی کیفیت کیا تھی، آج میرے بچے اسکول جاتے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ علی ھذا القیاس ہر بندہ خود کو سوچے، ہر بندہ خود کے متعلق دیکھے کہ میری سابقہ کیفیت کیا تھی اور اس وقت میں کس پوزیشن میں کھڑا ہوں۔ میرے گاؤں میں آج سے 20-25 سال قبل شاید کہ ایک آدھ گھر میں گاڑی تھی، سائیکل 2-4 گھروں میں موٹر سائیکل، اسی طرح آج جس گھر میں جتنے بھائی ہیں سبھی کے پاس موٹر سائیکل لازمی ہے۔ اکثر لوگوں نے گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں اور اکثر لوگ جو پہلے ان کی پوزیشن تھی مالی اعتبار سے کہیں بہتر اس سے اچھی پوزیشن میں موجود ہیں۔ علی ھذا القیاس جب میں خود کو دیکھتا ہوں، ایسے ہی اسی پشاور کو دیکھ لیں، سٹی کو دیکھ لیں، شہر کو دیکھ لیں، اطراف کو دیکھ لیں، یقین مانیے روزانہ کی بنیاد پہ دنیا کے خزانے بڑھتے جا رہے ہیں، کھلتے جا رہے ہیں، لیکن صرف ایک چیز کی کمی ہے جس کو شکر گزاری کہا جاتا ہے۔ ناشکری کی ریل پیل ہے، جس بندے کے پاس بیٹھے ہر بندہ یہی رونا روتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ذرا غور سے سنیے گا، آج یہ رونا بھوک کا رونا نہیں ہے، بلکہ یہ رونا در حقیقت خواہشات کا نہ پورا ہونے کا رونا ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ میرے پاس اپنی گاڑی ہو جبکہ وہ میرا شوق یا میری بات، میری خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ میں اپنے کزنز کو دیکھتا ہوں، ان کی پوزیشن قدرے بہتر ہے مجھ سے، تو ان سے کمپٹیشن میں برابر نہ ہونے کی وجہ سے آج میں رو رہا ہوں۔ مجھے جو ٹینشن ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے، میری پریشانی صرف اس وجہ سے ہے۔ میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ مجھے آج شام کا کھانا شاید کہ نہیں ملے گا، شاید کہ میرے گھر میں آج پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، شاید کہ آج صبح بھی میں ناشتہ نہ کیا ہو، میرے بچوں نے نہ کیا ہو۔ اکا دکا پورے پاکستان میں اگر کوئی گھر ہے تو شاید کہ ہو، وگرنہ آج ہمارے اس معاشرے میں جو بھکاری ہیں، جو بیگر ہیں، جو مانگنے والے ہیں، ان کے آپ اکاؤنٹ چیک کریں، اللہ کی قسم آج وہ مڈل سے اوپر لیول کی زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ بظاہر ان کی پوزیشن بیگرز کی ہیں،
بظاہر وہ منگتے ہیں، بظاہر وہ سوال کرتے ہیں، ایک کے دکان پہ دوسرے دکان پہ، ایک گاڑی کے پاس دوسری گاڑی کے پاس، اگرچہ انہوں نے یہ اپنا پیشہ بنایا ہے، لیکن اگر ان کے اکاؤنٹ چیک کیے جائیں تو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس ملینز روپیہ موجود ہے، اور یہ حقیقت ہے، سب مانتے ہیں لیکن ناشکری ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شہدائے احد کے اوپر نماز جنازہ ادا کرتے وقت یہ بات اس کا اظہار کر دیا تھا۔